دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح کی نماز. کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی, تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے. لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے. یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی. ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں, جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے,
جواب جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے، لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں، 4 مکتبہ فکر، 5واں کوئی تھا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا، لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا، یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے، سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں، اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے، یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جماعت وجود میں آئی، ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے، جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے، بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا، تراویح کا لفظ ہے، یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسلاف سے مراد صحابہ تابعین، تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے، روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت، راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام، ریسٹ. استراحت، راحت. روح یروح ترویحا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ، یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا، 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتا ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا، بولتے چل بھائی آگے جلدی کر، جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے، ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت کثرت. جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں،
تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں. وہ مان رہا ہے, تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہیں. 1 رکعت. امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا, اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی, تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو. تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ 2 کام فی الحال کریں, کچھ پیکج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.